السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، مختلف عنوانات پر عربی زبان میں گفتگو کرنے کا سلسلے کی سیریز چل رہی ہے، جس کا ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی سلسلے کا دوسرا ویڈیو ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تقضی یومک فی المدرسۃ، کیسے تو تیرا دن گزارے گا مدرسے میں۔ قضا یقضی باب ضرب یضرب سے ناقص یائی ہے، اس کا اصل معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنا، لیکن جب قضا یقضی کسی ٹائم کے ساتھ لگ کر آئے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے گزارنا۔ قضا یقضی کا معنی فیصلہ کرنا، اسی سے قاضی یعنی فیصلہ کرنے والا، جس کو جج کہتے ہیں، لیکن یہاں پر قضا یقضی کا معنی گزارنا، اور ایک قضا یقضی علی کے صلے کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ختم کر دینا۔ جیسے قرآن کریم کے اندر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو تھپڑ مارا تھا اور اس کا کام ہی تمام کر دیا، ایک تھپڑ لگایا اور اسی کے اندر وہ مر گیا، جس کو قرآن نے یوں بیان کیا فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک تھپڑ مارا اور وہ اس کا کام تمام کر دیا، یعنی مر ہی گیا۔ تو قضا علی کے صلے کے ساتھ آئے تو اس کا معنی پورا کر دینا، ختم کر دینا۔ کیف تقضی یومک فی المدرسۃ، کیسے تو تیرا دن مدرسے میں گزارے گا۔ متی تنام لیلا فی المدرسۃ، تم رات کو مدرسے میں کب سوتے ہو۔ نام ینام کا معنی سونا۔ انام الساعۃ العاشرۃ والنصف عادۃ وقد انام مبکرا او متاخرا، میں عموماً 10:30 بجے سوتا ہوں، اور کبھی کبھار جلدی اور کبھی تاخیر سے۔ مبکرن کا معنی جلدی اور متاخرن کا معنی دیر سے، یہ دونوں حال بنتے ہیں، لیکن جیسا جیسا ذوالحال ہوگا اسی کے اعتبار سے یہ بدلتا رہے گا۔ اگر انام و مؤنث کا صیغہ سمجھے میں سوتی ہوں تو پھر یہاں پر مبکرتن اور متاخرتن کہیں گے، اور اگر جمع مذکر ہو تو مبکرین اور متاخرین۔ تو جیسا جیسا ذوالحال ہو اسی کے مطابق یہ مبکرن و متاخرن حال بدلتا رہے گا۔ میں عموماً 10:30 بجے سوتا ہوں، اور کبھی کبھار جلدی اور کبھی تاخیر سے۔ هل هناك وقت مقرر للنوم من قبل المدرسة، کیا مدرسے کی طرف سے سونے کا کوئی وقت مقرر ہے۔ نعم الوقت المقرر للنوم الساعة العاشرة والنصف، ہاں سونے کا وقت 10:30 بجے مقرر ہے۔ کیونکہ ساعتن کا اصل معنی ہوتا ہے گھڑی، لیکن اور ہر جگہ گھڑی کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ ساعتن کا معنی قیامت کے بھی آتے ہیں، قرآن کریم کے اندر جہاں ساعتن کا لفظ آیا وہاں پر اس سے مراد قیامت ہے۔ تو ساعتن کا معنی گھڑی کے بھی ہوتے ہیں، ساعتن کا معنی قیامت کے بھی ہوتے ہیں، اور جب ٹائم کے ساتھ استعمال ہو تو وہاں پر نہ گھڑی کا ترجمہ کریں گے اور نہ قیامت کا۔ مثلا یوں کہنا ہو 1 بجے تو آپ کہیں گے فی الساعۃ الواحدہ، تو یہاں پر ترجمہ ہوگا ہاں سونے کا وقت 10:30 بجے مقرر ہے۔ من المشرف علی تنظیم الطلبۃ، اشرف اعلی کا اصل معنی ہوتا ہے نگران، نگرانی کرنے والا، سپروائزر۔ تو یہاں پر المشرف علی کا معنی نگرانی کرنے والا یا ذمہ دار۔ من المشرف علی تنظیم الطلبۃ، طلباء کو سلانے کی ذمہ داری کس کی ہے۔ طالبن کی جمع ہے طلبہ، اور طالبن کی جمع طلاب بھی آتی ہے، اور طالبن کی جمع طالبون بھی آتی ہے، یہ سب جمع ہیں۔ طالبن کی جمع مذکر سالم آتی ہے طالبون، اور جمع مکسر آتی ہے طلبتن طلابن،
اور طولہ بابی آتی ہے، یعنی 4 جمع آتی ہے، 3 تو جمع مکسر اور 1 جمع مذکر سالم. اور نوما ینوم تنویمن، اس کا معنی ہوتا ہے سلانا. نام ینام کا معنی سونا، اور اسی کو باب تفعیل کے اندر لے جائیں گے تو سلانا ترجمہ ہوتا ہے. باب افعال اور باب تفعیل میں جب ثلاثی مجرد کو لے جایا جاتا ہے تو وہاں پر پہلے متعدی کا ترجمہ ہوتا ہے. جیسے جلس یجلس جلوسن بیٹھنا، اسی کو باب افعال میں لے جائیں گے اجلس یجلس اجلاسن، تو اس کا معنی ہوتا ہے بٹھانا. ایسی نام انعام کا معنی سونا، اس کو باب تفعیل میں لے جائیں گے تو تنوین کا معنی سلانا. الشیخ الفلانی هو المشرف علی تنوین الطلبۃ وعلی ایقاظہم، فلاں استاد کے ذمے طلبہ کو سلانا اور جگانا ہے. ایقظ یوقظ ایقاظا، اس کا معنی ہوتا ہے جگانا. متی یستیقظ الطلبۃ صباحا، طلبہ صبح کس وقت اٹھتے ہیں، کب بیدار ہوتے ہیں. استیقظ یستیقظ بیدار ہونا، جاگنا، اور ایقظ یوقظ ایقاظا کا معنی بیدار کرنا، جگانا. یستیقظون قبل الفجر بنصف ساعت تقریبا، طلبہ فجر سے تقریباً آدھا گھنٹے پہلے اٹھتے ہیں. الا تتہجد، کیا تم تہجد نہیں پڑھتے. بلا اتہجد وللہ الشکر والثناء، کیوں نہیں، اللہ کا شکر ہے میں تہجد پڑھتا ہوں. متی تقام صلاۃ الفجر، یہ اقام یقیم اقامتن باب افعال سے واحد مضارع کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور یہ مجہول ہے. متی تقام صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کب ہوتی ہے. تقام صلاۃ الفجر الساعۃ الخامسۃ، فجر کی نماز 5 بجے ہوتی ہے. متی یصلی بکم صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کون پڑھاتا ہے. الشیخ الفلانی یصلی بنا صلاۃ الفجر، فلاں استاد یعنی فلاں شیخ، یعنی مراد فلاں استاد ہمیں فجر کی نماز پڑھاتے ہیں. ماذا عملکم بعد صلاۃ الفجر، تم لوگ فجر کے بعد کیا کرتے ہو. ویسے ماذا عملکم، تمہارا عمل کیا ہے، یعنی تم کیا کرتے ہو بعد صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کے بعد. بعد الفجر مباشرتاً نتلو شیئا من القرآن الکریم، فجر کے فوراً بعد ہم قرآن کی کچھ تلاوت کرتے ہیں. شیئن کہتے ہیں چیز کو بھی، اور شیئن کا معنی کچھ. قرآن کریم کے اندر ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس میں شیئن کا معنی چیز کے ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن یہاں پر شیئن کا ترجمہ ہوگا کچھ. فجر کے فوراً بعد، مباشرتاً کا معنی فجر کے بعد، مباشرت یعنی فوراً، فجر کے فوراً بعد ہم قرآن کی کچھ تلاوت کرتے ہیں. ثم نقوم بالریاضۃ البدنیہ، پھر ورزش کرتے ہیں. ویسے قام یقوم کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، لیکن جب قام یقوم کا صلہ با آ جائے تو ایسی صورت کے اندر اس کا ترجمہ بدل جاتا ہے انجام دینا. حرف جر کی وجہ سے بھی فعل کا ترجمہ بدل جاتا ہے. مثلا اتا یاتی کا معنی آنا، لیکن اتا یاتی کے ساتھ اگر با کا لفظ آ جائے، با حرف جر، تو ایسی صورت کے اندر اس کا ترجمہ ہوگا لانا. مثلا اتیتو، میں آیا، لیکن جیسی میں نے اس کے ساتھ با حرف جر لگا دیا اتیتو بی، تب ترجمہ ہوگا میں لایا. اب وہ کیا لایا، اس حرف جر کے بعد آپ لگا دیں گے. مثلا اتیتو بالقلم، میں قلم لایا. تو یہ اتا کا جو ترجمہ آنا سے لانا ہو گیا وہ اس با نے کیا. ایسے ہی یہاں پر سمجھے کہ قام یقوم کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، لیکن جیسے ہی قام یقوم کے ساتھ با لگ جائے گا تو اس کا معنی ہوتا ہے انجام دینا. مثلا قمتو، میں کھڑا ہوا، لیکن جیسے اس قمتو کے بعد میں نے بے لگا دیا، قمتو بے، تو میں نے انجام دیا. اب جو بھی انجام دے تو آپ اس کے بعد آگے لگا دیں گے. مثلا قمتو باداء الواجبات، میں نے واجبات
کی ادائیگی کو انجام دیا، یعنی میرے ذمہ جو چیزیں واجب تھی کرنی تھی اس کو میں نے کیا۔ تو یاد رہے جب بھی کسی فعل کے ساتھ حرف جر لگ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ترجمہ بدل جاتا ہے اس فعل کا، تو اس موقع کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس کا صلہ ہی آئے، جیسے عطایاتی کا معنی آنا اور عطایاتی کا صلہ با آ جائے حرف جر مطلب اس کو صلہ سے تعبیر کرتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا۔ ایسے قام یقوم کا معنی کھڑا ہونا اور قام یقوم کا صلہ با آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے انجام دینا۔ یہ تو با حرف جر کی وجہ سے یا کسی بھی حرف جر کی وجہ سے ترجمہ بدل جائے، کبھی کبھی حرف جر نہیں کوئی اور چیز آپ لگا دیں گے تو اس سے بھی ترجمہ بدل جائے گا، جیسے ضرب یضرب کا معنی مارنا، لیکن اسی ضرب یضرب کے ساتھ اگر مثلاً کا لفظ لگا دیا تو ایسی صورت کے اندر ترجمہ ہوگا مثال دینا۔ مثلاً ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا، لیکن اگر میں یوں کہوں ضربت مثلاً تو یہاں پر یہ میں نے مارا ترجمہ نہیں ہوگا بلکہ میں نے مثال دی۔ قرآن کریم کے اندر جہاں کہیں بھی ضرب کے بعد مثلاً کا لفظ آیا ہے تو وہاں پر یہی ترجمہ ہوگا مثال دینا۔ مثلاً ضرب اللہ مثلاً للذین آمنوا امرأۃ فرعون، ایسا تو ضرب یضرب کے ساتھ اگر مثلاً کا لفظ آ جائے تو ترجمہ بدل جائے گا مثال دینا۔ تو ثم نقوم بالریاضۃ البدنیہ، پھر ورزش کرتے ہیں۔ متی تتناولون الفطور والغدا، تم ناشتہ اور دوپہر کا کھانا کب کھاتے ہو؟ فطور کہتے ہیں ناشتے کو، اور غدا کہا جاتا ہے دوپہر کو جو کھانا کھایا جاتا ہے، اور عشاء کہتے ہیں شام کو جو کھانا کھایا جاتا ہے، شام کو کوئی رات کا جو کھانا ہم کھاتے ہیں اس کو عشاء کہا جاتا ہے، اور غدا یعنی صبح یا دوپہر کا جو کھانا ہوتا ہے اس کو غدا کہتے ہیں۔ اور تناولا یتناول تناولن، اس کا معنی ہوتا ہے یہاں پر کھانا۔ اما الفطور فنتناوله الساعة السابعة والنصف، واما الغداء فالساعة الحادية عشر والنصف، ہم ناشتہ 7:30 بجے اور دوپہر کا کھانا 11:30 بجے کھاتے ہیں۔ لفظی ترجمہ یوں ہوگا، بہرحال ناشتہ تو ہم اس کو 7:30 بجے کھاتے ہیں، اور بہرحال دوپہر کا کھانا تو 11:30 بجے۔ متی تبدأ دروسک، تمہارے اسباق کب شروع ہوتے ہیں؟ تبدأ الدروس من الساعة السابعة والنصف، ہمارے اسباق 7:30 بجے شروع ہوتے ہیں۔ ولنا 4 حصص، اور ہمارے 4 پیریڈ ہے، اور ہمارے 4 درس ہوتے ہیں۔ یہاں درس سے مراد کوئی سبق نہیں، یہاں پیریڈ ہے، ہر سبق کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، جو بھی کتاب پڑھائی جاتی ہے ہر کتاب کا الگ الگ پیریڈ ہوتا ہے، تو اسی کو حصتن کہا جاتا ہے جس کی جمع حصصن آتی ہے۔ تو ولنا 4 حصص یعنی اور ہمارے 4 پیریڈ ہیں، یہاں پر اس کو کہا ہے اور ہمارے 4 درس ہوتے ہیں۔ تو درس کا اصل معنی تو ہوتا ہے سبق، لیکن یہاں مراد سبق نہیں ہے بلکہ اس پیریڈ میں جو سبق پڑھا جاتا ہے اس پیریڈ کو کہا جاتا ہے۔ حصۃ للنحو واخری للصرف والثالثۃ للادب والرابعۃ للفقہ، ایک نحو کا، دوسرا صرف کا، تیسرا ادب کا اور چوتھا فقہ کا۔ نحو کا مطلب عربی قواعد جو جس فن کے اندر عربی قواعد بتلائی جاتے ہیں، فاعل، مفعول، مضاف، مضاف الیہ وغیرہ، اس کو علم النحو کہتے ہیں۔ تو یہ علم النحو، اور دوسرا صرف یعنی علم الصرف، یعنی الگ الگ فنون ہے، علم النحو، علم الصرف، علم ادب اور علم فقہ۔ فقہ کے اندر مسئلے مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ خیر، تو یہ 4 حصے اور ہمارے 4 پیریڈ ہیں، ایک پیریڈ نحو کے لیے، دوسرا صرف کے لیے، تیسرا ادب کے لیے اور چوتھا فقہ کے لیے۔ هل غبت عن دروسک قط، کیا تم کبھی اب اسباق سے غائب ہوئے، یعنی کبھی تم نے غیر حاضری کی؟ نعم اغیب احیانا ولکن احاول ان اواظب علی الحضور، ہاں میں کبھی کبھار چھٹی کر لیتا ہوں۔ احیانا کا معنی کبھی کبھار، اور اس کے لیے ایک اور لفظ آتا ہے تارتن، تارتن کا معنی بھی
कभी कभार, हाँ मैं कभी कभार छुट्टी कर लेता हूँ, लेकिन मैं हमेशा हाजिरी की कोशिश करता हूँ। हावला युहाविलु मुहावलतन, उसका माना होता है कोशिश करना। सा यसा के माने में, सा यसा का माना भी कोशिश करना, और हावला युहाविलु मुहावलतन का माना भी कोशिश करना, और इज्तिहाद यज्तहिदु इज्तिहादन का माना भी कोशिश करना, और वाजब युवाजिबु मुवाजबतन का माना पाबंदी करना। और लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हाजिरी की पाबंदी करूँ। मता तुज़ाकिरुन दुरूसा, तुम सबक का तकरार कब करते हो? नुज़ाकिरुहा बाद ज़ुहर इलल अस्र, हम सबक का तकरार ज़ोहर से असर तक करते हैं। तकरार का मतलब होता है जो सबक पढ़ा हुआ है उन असबाक को तलबा आपस में बैठकर एक दूसरे को समझाए और आपस में बैठकर एक दूसरे के सामने उसका तस्करा करे, उसको कहा जाता है तकरार। और एक होता है मुताला, कि जो सबक आइंदा कल पढ़ना हो तलबा अपने एतबार से उसको देख कर लाए। उस्ताद जो सबक अगले दिन पढ़ाएंगे उन सबक को तलबा आगे से अपने एतबार से देख कर लाए, खुद हल करने की कोशिश करे, उसको कहा जाता है मुताला। तो तकरार पढ़े हुए सबक का होता है, और मुताला जो पढ़ा हुआ सबक नहीं है बल्कि पढ़ना है उसको आगे से देख कर लाए। मता तुज़ाकिरुन दुरूसा, तुम सबक का तकरार कब करते हो? नुज़ाकिरुहा बाद ज़ुहर इलल अस्र, हम सबक का तकरार ज़ोहर से असर तक करते हैं। अला तक़ीलूना बल क़ैलूलतु मिनस सुन्नह, क्या तुम क़ैलूला नहीं करते जबकि वो सुन्नत है। क़ाल यक़ीलु का माना क़ैलूला करना, यानी दोपहर को खाना खाने के बाद कुछ देर सो जाना, इसको कहा जाता है क़ैलूला, लैलूला नहीं। लैलूजा हो तो फिर रात का लंबा सोने को कहते हैं, तो क़ैलूला को लैलूला नहीं बनाना, यानी थोड़ी देर सोना है, ज्यादा देर तक नहीं सोना। तो क़ैलूला दोपहर को थोड़ी देर सोना, उसको कहा जाता है क़ैलूला। अला तक़ीलूना वल क़ैलूलतु मिनस सुन्नह, क्या तुम क़ैलूला नहीं करते जबकि वो सुन्नत है। बला, क्यों नहीं, क्यों नहीं, नक़ीलु क़ब्ल ज़ुहर लिसाअतैन, हम ज़ोहर से पहले 2 घंटे क़ैलूला करते हैं। मामलुकुम बादल असरी, तुम असर के बाद क्या करते हो? मामलुकुम, तुम्हारा अमल क्या है असर के बाद, यानी असर के बाद तुम क्या करते हो? बादल असरी लना वक्तुल फुसहती फ़अक्सरुना यग़तनिमु हाज़ल वक़्त व यतजव्वलु फ़िन्नासि व यदऊहुम इलल्लाह वल आख़रून यस्तामिलूनहु लिक़ज़ाइ हवाइजिहिम। असर के बाद हमारा फुर्सत का वक्त होता है। फुसहतुन का माना होता है फुर्सत का वक्त, फुर्सत। असर के बाद हमारा फुर्सत का वक्त होता है, कुछ तो उस वक्त से फायदा उठाकर लोगों में गश्त करते हैं। लफ्जी तर्जमा पहले सुनिए, फ़अक्सरुना, बस हम में से अक्सर, यग़तनिमु, गनीमत समझते, हादल वक्त, इस वक्त को, इग़तनमा यग़तनिमु इग़तिनामन, उसका माना होता है गनीमत समझना। जैसे हदीस के अंदर आता है, यग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्स, हयातक क़ब्ल मौतिक, व सिहतक क़ब्ल सक़मिक, व फरागक क़ब्ल शुग़लिक, व शबाबक क़ब्ल हरमिक, व ग़िनाक क़ब्ल फ़क़रिक। इसका तर्जमा ये है कि अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि 5 चीज़ों को 5 चीज़ें आने से पहले गनीमत समझ लो। नंबर 1, जिंदगी को मौत आने से पहले पहले गनीमत समझ लो। नंबर 2, अपनी तंदुरुस्ती को, सेहत को बीमारी होने से पहले, बीमार होने से पहले पहले गनीमत समझ लो। नंबर 3, फारिग औकात को मशगूलियत आने से पहले पहले गनीमत समझ लो। नंबर 4, अपनी जवानी को बुढ़ापा आने से पहले पहले गनीमत समझ लो। और नंबर 5, अपनी मालदारी को फकीरी और तंगदस्ती आने से पहले पहले गनीमत समझ लो। तो हदीस के अंदर ये लफ्ज़ है इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्स, और इसके लिए एक और लफ्ज़ आता है इंतहज यंतहिजु इंतिहाजन। तो इन दोनों का माना होता है गनीमत समझना। इग़तनम यग़तनिमु इग़तिनामन और इंतहज यंतहिजु इंतिहाजन, इन दोनों का माना होता है गनीमत समझना। तो तर्जमा होगा, फ़अक्सरुना, हम में से अक्सर, यग़तनिमु हाज़ल वक्त, इस वक्त को गनीमत समझते हैं। व यतजव्वलु फ़िन्नासी, और वो लोगों में घूमते हैं। व यदऊहुम इलल्लाह, और वो उनको दावत देते अल्लाह की तरफ।
والآخرون یستعملونہ لقضاء حوائج، اور دوسرے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں ان کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے. قضاء یقضی، یہاں قضا کا مطلب پورا کرنا. تو یہاں پر اس کا ترجمہ عصر کے بعد ہمارا فرصت کا وقت ہوتا ہے، کچھ تو اس وقت سے فائدہ اٹھا کر لوگوں میں گشت کرتے ہیں اور اللہ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ کچھ اس وقت کو اپنی ضروریات پوری کرنے میں گزارتے ہیں. متى تطالعون الدروس القادمہ، تم آئندہ اسباق کا مطالعہ کب کرتے ہو؟ بتایا ابھی میں نے کہ مطالعہ آنے والی سبق کا آگے سے دیکھنا اس کو کہتے ہیں. نطالعها بعد المغرب ثم نتعشى قبل العشاء بقلیل، ہم ان کا مطالعہ مغرب کی بات کرتے ہیں، پھر ہم عشاء سے تھوڑی دیر پہلے رات کا کھانا کھاتے ہیں. تعشى یتعشى، رات کا یا شام کا کھانا، اس کو کہا جاتا ہے نتعشى یتعشى. شام کے کھانا اور رات کا کھانا جو ہوتا ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تعشى یتعشى. اور صبح یا دوپہر کو کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے تغدا یتغدا. دوپہر کے کھانے کو کہا جاتا ہے غداؤن، اور شام کے یا رات کے کھانے کو کہا جاتا ہے عشاؤن، عین کے زبر کے ساتھ، اور زیر کے ساتھ کریں گے عشاؤن تو اس کا معنی تو ہوتا ہے رات کا وقت. یہ تھا ہماری عربی گفتگو کے سلسلے کا ویڈیو نمبر 2. انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے سامنے تیسرا ویڈیو پیش کیا جائے گا. آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جتنے بھی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جائیں، اپلوڈ کیے جائیں، زیادہ سے زیادہ عربی شائقین تک اس کو شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی ان ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں اور آپ کو بھی ایصال ثواب ملتا رہے. تو آج کے اس سبق کے اندر اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.